سبحان اللہ، اور یوں فرما دیا اور فرمایا یہ سمیٹ لو۔ اس کے بعد محدثین لکھتے ہیں، اگر آپ آج بھی حدیث کو اٹھائیں تو سب سے زیادہ اگر احادیث کسی شخصیت سے روایت ہوتی ہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہوتی ہیں۔ اس آیت کے بارے میں آخری بات کر کے، سرکار علیہ السلام اپنی مسجد مبارک میں رونق افروز ہیں، اپنی مسجد مبارک میں رونق افروز ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں۔ سرکار نے نماز پڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ یوں فرمایا، پھر آپ نے یوں فرما لیا، پھر دوسری مرتبہ یوں فرمایا، پھر یوں فرما لیا، 3 دفعہ سرکار نے یوں فرمایا، پھر یوں فرما لیا۔ پھر جب سرکار نے سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے باپ اور ماں آپ پہ قربان یا رسول اللہ، یا آج آپ نے ایک نماز میں عمل فرمایا، آپ نے 3 مرتبہ اپنے دست حق کو یوں فرمایا پھر یوں فرمایا، یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں مشاہدہ کر رہا تھا کہ جنت کے درختوں پہ انگوروں کا ایک بڑا خوبصورت گچھا مجھے نظر آیا۔ میں نے چاہا کہ وہ میں یہاں لے آؤں، وہ میں تم لوگوں کو یہاں کو، پھر میں نے سوچا کہ اس کو تمہارے لیے وہیں کے لیے چھوڑ دوں، پھر میں نے سوچا کہ لے آؤں، پھر میں نے یہی فیصلہ فرمایا کہ تمہارے لیے اس کو تمہارے لیے رکھوں کہ وہیں پر جا کے، تو جن کے ہاتھ کا یہ عالم ہے کہ کھڑے اپنے ممبر مبارک پر ہیں اور ہاتھ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ان کی سماعت اپنے غلاموں کی صدا دنیا میں کسی مقام سے بھی نہیں سن سکتے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کا نمک حلال اور وفادار غلام دے۔ آمین، ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا اگر ہم لائنیں جو ہیں کھولیں گے تو 2 یا 3 کالیں، ہمارے پاس ٹائم وقت نہیں ہے، تو 277-370 01254 اسکرین پہ نمبر ہے 270370. If you want to get in touch and ask Qibla Peer Saab a question, we'll take about 2-3 calls. We finish, got about 20 minutes, so the sooner we can get some calls from you, it would be very, very grateful. حضرت یہ جو میں ویسے کیونکہ ٹاپک ہم نے یہ رکھا تھا تصوف، کہ آج کل یہ ایک نیا پریشانی ہے عوام کے لیے. بالکل میری بھی خواہش تھی کہ اسی ٹاپک پہ گفتگو، لیکن اب وقت کی وجہ سے آپ ایک اور انشاءاللہ عزیز جب ربیع الاول شریف میں آپ پھر تشریف لائیں گے تفصیلی انشاءاللہ پھر تفصیلی پروگرام جو ہو گیا اس پہ. So I promise you that we will come to up. یہ جو ایک مرشد جو ہے کیسے پہچانتے ہیں لوگ؟ یعنی اگر کوئی یہاں تو ایک ڈرامہ لگا ہے یہاں کہ جو بھی ہے وہ چادر پہن کر پیر بن گیا تو تعویذ دے رہے ہیں، اس کی فیس بھی رکھی ہے، اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی فیس رکھی ہے. تو جب یہ ہماری یوتھ جو ہے جب جاتے ہیں کسی ولی کے پاس تو ان کو کیسے محسوس ہوگا کہ میں ولی کے بارگاہ میں بیٹھوں یا چور کی بارگاہ میں بیٹھوں؟ اب کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں اس پہ اپنا تبصرہ کروں اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو یہ اولیاء کی زبان میں ہی بتا دوں. واہ 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 واہ. ایک شخص اس کے دل میں خواہش آئی کہ میں ایک شیخ طریقت پکڑوں، جی ایک شیخ طریقت پکڑوں، کسی شیخ طریقت کا غلام ہوں، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش اس لیے آئی کہ میں بھی صاحب کرامت بن جاؤں، میں بھی ایک شیخ طریقت پکڑوں اور صاحب کرامت بن جاؤں، اس روحانیت کی دنیا میں جاؤں اور صاحب کرامت بن جاؤں. اس وقت اس نے کہا کہ پھر میں کسی ایسی شخصیت کا ہاتھ پکڑوں گا جو خود صاحب کرامت ہو. کال ہے شہباز قمر صاحب لنڈن میں ہے. شہباز بھائی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کو چینل کو، علامہ صاحب کو اور ساری کائنات کو سلام. السلام. میرا سوال کچھ نہیں ہے، بس میرا اچھا علامہ صاحب نے جو بات کی ہے جی وہ سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی دعا کرے میرے لیے کہ میں سرکار کے قدموں کی اس ذرے کے نیچے سے اٹھوں، آمین. اور جب اٹھوں تو کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بہت مہربانی شہباز بھائی کا بہت شکریہ. ٹائم بہت کم ہے تو اگر 2-3 اور کالیں لائیں گے تو پھر قبلہ پیر صاحب کی. جی حضور. جناب تو اس وقت شورا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا. اب نکلا تھا اس نیت سے کہ میں کسی صاحب کرامت کا ہاتھ پکڑوں گا، کسی کے صاحب کرامت کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا. 6 مہینے آپ کی خدمت میں اس نے گزارے. اب آپ کی کرامات کس سے پوشیدہ ہیں؟ صبح و شام کرامات کا ظہور آپ کی بارگاہ سے ہوتا تھا، لیکن آپ اس کو کیونکہ آپ جانتے تھے یہ اولیاء اللہ کی شان ہوتی ہے کہ جب وہ گھر سے نکلا آپ نے اسی وقت اس کا ارادہ جان لیا کہ یہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ نے وہ جو کرامات ہوتی ہیں وہ ہو رہی تھی لگاتار، صبح شام آپ کی بارگاہ سے ہوتی تھی، لیکن آپ نے اس کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. آپ اس کو اصل کرامت دکھانا چاہتے تھے، اصل شیخ طریقت کی پہچان بتانا چاہتے تھے. کیونکہ یاد رکھیے میں آج بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ شخص
جو شریعت مطہرہ سے دور ہے، حضور کی شریعت سے دور ہے، حضور کے فرمودات سے دور ہے، حضور کی شریعت کو نہیں تھاما، حضور کے فرمودات پہ عمل نہیں کرتا، وہ اگر ہوا میں بھی اڑتا ہوا نظر آئے تو وہ شیطان والا ضرور ہو سکتا ہے، اس کا تعلق رحمان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ وہ دم کر کے، وہ چھو کر کے کچھ کا کچھ کرتا ہوا نظر آئے، اگر وہ شریعت مطہرہ کو نہیں تھاما ہوا، نماز نہیں پڑھتا، روزے کا پتہ بھی نہیں اور شریعت مطہرہ کا پتہ بھی نہیں، بس کہے کہ بھئی میں یہ دیکھو دم کر کے یہ سے یہ کر کے دکھا دیا اور میں اللہ والا ہوں، وہ جادوگر ضرور ہو سکتا ہے، وہ شیطان والا ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق رحمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ رحمان کا ساتھ صرف اس کا تعلق ہو سکتا ہے جس نے رسول اللہ کے قدموں کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، جس نے رسول اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ اور آپ وہ فیس چیز کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیے گا شیخ طریقت لینے والا نہیں ہوتا، شیخ طریقت دینے والا ہوتا ہے۔ شیخ طریقت کی اگر جھولی پھیلتی ہے تو صرف رسول اللہ کی بارگاہ میں پھیلتی ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ آتا ہے نا کہ کسی نے ان سے عرض کی کہ بھئی میرے وہ کسی بادشاہ کا، وہ حاتم طائی کا وہ تھا، اس نے کہا بھئی ہمارے باپ کے 100 دروازوں پہ آنے والا بھی جو ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ ابھی پچھلے دروازے سے بھیک لے کے گیا ہے، لیکن وہ 100 بار آتا ہے، وہ 100 کی 100 بار پہچان جاتا ہے کہ یہ پہلے ایک دروازے سے 100 دروازے ہیں جس سے وہ بھیک دیتا ہے، 100 کے 100 دروازوں پہ اگر سائل آئے وہ پہچان بھی جائے کہ یہ پچھلے دروازے پہ آیا تھا تو بھیک دیتا ہے۔ ہمارا مالک ایسا سخی ہے، کسی سرکار کی آل کے فرد سے وہ پوچھے تھے بتاؤ آپ کیا آقا کی کیا شان ہے، انہوں نے فرمایا سن پھر، ابے تیرا اب بھی کوئی سخی ہے کہ 100 دروازوں پہ آیا پھر بھی طلب باقی تھی، اگر 1000 دروازے ہوتے تو 1000 پہ آتا، 1000 پہ بھی بھیک دے دیتا تو اس کو سخی نہیں کہتے۔ سخی ہمارے آقا ہے کہ جن کی بارگاہ سے کسی کو ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو قیامت تک اس کو دوبارہ کسی ٹکڑے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ماشاءاللہ وسیم صاحب ہیں لوٹن میں۔ وسیم بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور۔ جی حضور امہ چینل کو اور پوری دنیا کے مسلمان دیکھنے والوں کو صاحبزادہ والا شان کی زیارت کی بہت بہت مبارک ہو، اور امہ چینل کی بہت مہربانی شکریہ کہ وہ بہت سے پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اور حضرت صاحب کی خدمت میں دعا ہے کہ پوری امت کے لیے خصوصاً پاکستان کے لیے دعا فرمائیں۔ بڑی مہربانی۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری سعادت ہے کہ آپ پھر ایک بار پھر تشریف لائے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ جی حضرت آپ فرما رہے تھے۔ تو جو سرکار کے در کا سوالی ہوتا ہے، جو سرکار کے در کا غلام ہوتا ہے، بندہ شیخ طریقت کب بنتا ہے؟ جب اس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا آ جاتا ہے، جب اس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا توق آ جاتا ہے، جب وہ رسول اللہ کا سائل بن جاتا ہے، جب اس کو رسول اللہ کے خانے کرم سے کوئی ٹکڑا مل جاتا ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیخ طریقت ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اور جس کو رسول اللہ کے در سے بھیک ملتی ہو وہ دنیا سے بھیک لیتا نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کو بھیک دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کوئی بھی ایسا شخص جو آپ سے اس طرح مانگ کے لیتا ہے وہ آپ کے مال کا بھی لٹیرا ہے اور آپ کے ایمان کا بھی لٹیرا ہے۔ جب آپ کسی اللہ والے کو پکڑیں گے تو اس اللہ والے کی برکات سے ہر حوالے سے آپ کو ضرور وہ عطا فرمائے گا، لیکن وہ آپ سے کچھ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ شخص نکلا آپ کی بارگاہ میں 6 مہینے رہا اور پھر عرض کرتا ہے کہ یا حضرت جنید بغدادی کو عرض کرتا ہے، وہ جو بیعت کی نیت سے نکلا تھا کہ مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 6 مہینے میرے پاس رہا، اب جانا چاہتا ہے کیا؟ اس نے کہا حضرت معاملہ یہ ہے کہ میں کرامت دیکھنے آیا، میں بیعت ہونے آیا تھا، مرشد کی تلاش میں نکلا تھا، اور میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں جو شیخ پکڑوں گا، جو مرشد پکڑوں گا، وہ ایسا پکڑوں گا جو صاحب کرامت ہو۔ تو حضرت میں 6 مہینے آپ کی بارگاہ میں رہا، 6 مہینے آپ کے پاس رہا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں اجازت مانگتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، آگے کسی کی تلاش کروں۔ آپ نے فرمایا جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے، تو 6 مہینے میرے پاس رہا، کرامت کی تلاش میں آیا تھا، تو میرے ایک ایک عمل پہ تو نظر بھی رکھتا ہوگا۔ اس نے کہا جی حضرت آپ کے ایک ایک عمل پہ 6 مہینے میں نے بھرپور نظر رکھی۔ آپ فرمایا تو نے میرا ایک عمل بھی ان 6 مہینے میں کوئی ایسا پایا جو سرکار کے فرمودات سے ہٹ کے ہو، جو سرکار کی شریعت سے ہٹ کے ہو، جو سرکار سے دور ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا حضرت، میں نے آپ کا ایک ایک عمل رسول اللہ کی غلامی میں ڈوبا ہوا پایا، رسول اللہ کی اتباع میں پایا۔ تو آپ نے فرمایا جان لو کرامت اسی کا نام ہے، اس سے بڑھ کے کوئی کرامت نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ فنا فی الشیخ ہوتا ہے پھر وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے۔ تصوف میں پہلی منزل فنا فی الشیخ، بندہ اپنے شیخ کے اوپر سب کچھ فنا کر دے، اللہ شیخ ہونا چاہیے، شیخ پہ سب کچھ فنا کر دے۔ جب وہ فنا فی الشیخ ہوگا پھر شیخ اس کو فنا فی الرسول بنائے گا، اور جو فنا فی الرسول ہو جائے گا، لوگ کہتے ہیں اس سے اوپر کی جو منزل ہے وہ فنا فی اللہ، ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو فنا فی الرسول ہو گیا در حقیقت وہ فنا فی اللہ۔
پھر اس پہ یہ رموز کھولتے ہیں. یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے, یہ تصوف, یہ روحانیت, یہ دنیا, یہ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے کہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے 2 کتابیں پڑھی, 2 بندوں نے ہاتھ چوم لیے تو بندہ کہے بھئی میرے سے بڑا شیخ طریقت کوئی نہیں. شیخ طریقت جو ہے یہ ایک بڑی منازل کے بعد, اور یاد رکھنا جو کوئی ہوتا ہے وہ خود کہتے نہیں ہیں, پھر دنیا دیکھتی ہے. اور شیخ طریقت کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پاس جب کوئی بیٹھے گا تو اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ جائے گی. جس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. ماشاءاللہ. میرا خیال رضوانہ جوزبری میں ہے. السلام علیکم میری بہن. وعلیکم السلام بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک, کریں بات. جی السلام علیکم صاحب جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضرت آپ کا پروگرام دیکھا, بہت خوشی ہوئی. ناصر صاحب کے لیے اور امی ابا کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ کریم. انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے خیال ہمارے پاس تقریباً 7 منٹ ہے, تو میرے خیال لائنیں بند کر لیں گے, تو جتنا باقی ٹائم ہے وہ حضور آپ پہ. میں چاہوں گا 2 اشعری میرے ساتھ تشریف لائیں. جی جی. یہ نعت کے یہ محمد نوید عطری صاحب ہیں. آئی اسٹیج ادھر ہی کھڑے ہو کے عرش حق ہے مسند. تو حضور فرمارے کہ 2 شعر جو ہے آپ ارشاد فرمائیں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی. بولو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی ارے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منافق دور ہو. کیوں کہ ہم رسول اللہ کے بولو, ہم رسول اللہ کے بولو, ہم رسول اللہ کے. جنت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. محمد نوید عطری صاحب. Atari. I need to learn something as well. Jazakallah, thank you so much for your nat. I think we have about 3-4 minutes and I just want to take 2 or 3 more calls. Is that possible? Can we take 2-3 more calls? Let's take 2-3 more calls. Azad, ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. یو کے والے بڑے خوش نصیب ہے کہ ان دنوں میں کافی روحانیت پوری یو کے میں یہ ایک
روحانیت پیدا ہوئی ہے آپ کی اور قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں. تو ہماری بات قسمتی ہے, مگر امریکن والوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ وہاں دورے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. کل میرے خیال غالب صبح انشاءاللہ امریکہ, تو 4 ہفتے وہاں آپ کا انشاءاللہ. تو آپ بار بار امریکہ گئے ہیں, یو کے اور امریکہ میں کیا فرق ہے عوام کے؟ ہم تو جدھر بھی جائیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے, اور الحمدللہ جدھر بھی جائیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کے شانوں کی دھومیں پڑی ہوئی, سبحان اللہ, دھومیں مچی ہوئی ہیں. جدھر جاتے ہیں اسی ذکر کے لیے جاتے ہیں, اور الحمدللہ الحمدللہ. تو سائمہ از ان ہڈسفیلڈ. السلام علیکم سائمہ. وعلیکم السلام. کیسے بجن آپ؟ جی بتائیے پیر صاحب, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وہ سن رہے ہیں آپ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان جی الحمدللہ. بڑے صاحب کیسے ہیں؟ پیر صاحب کیسے ہیں؟ پیر صاحب بھی ٹھیک ہیں جی. بات اچھا جی, آپ میرے دعا کیجیے گا پلیز. جی جی پیر صاحب آپ کو سن رہے ہیں, آپ بات کریں. شاہ صاحب میرے سے شاہ جی میرے لیے دعا کیجیے گا پلیز. انشاءاللہ, بڑی مہربانی. MashaAllah, thank you so much. We've got about time for 2 more calls, quick calls if we can have, and then inshallah we'll reach the end. But as Qibla Pir Sahib has promised, inshallah, if we all live for the blessed month of Rabiul Awwal Sharif, when Hazrat Sahib comes back, inshallah we'll do a very special program just on spirituality, and inshallah we'll show you. حضور یہ جو آپ نے گفتگو کیا کہ شیخ کا طریقت جو ہوتا ہے وہ طریقت یعنی شریعت کے مطابق اگر وہ نہ چلے تو پھر جو عواموں کے پیچھے جا رہی ہے پریشان ہے کہ کسی گھر میں کوئی پریشانی ہے تو پھر وہ کیا کریں؟ جو یعنی کہ آپ کا جو پوری خاندان جو ہے وہ اعلیٰ اولیاء اکرام گزرے ہیں, تو آپ سے پھر کیسے کنیکشن ہوگی کہ جب یہاں وہ بیٹھتے ہیں تو وہ کیسے وہ روحانی جو رشتہ ہوتا ہے؟ دیکھیے شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کو پکڑے اور رسول اللہ کے قدموں میں حاضر کرے. اور جب بندہ شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, جب کسی صحیح شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو روحانی دنیا میں پھر اس کے ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں, پھر اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں, پھر اس کا ہاتھ اس کے شیخ کے ہاتھ میں, یہاں تک حضرت صدیق اکبر اور پھر سرکار کے قدموں میں. تو کنیکشن تو جڑ جاتا ہے, لیکن روحانی تعلق جو ہے وہ تو اس طرح. اور سب سے بہتر جو پریشان ہے جب وہ کسی شیخ طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, جب ایسے ویسے کے پاس جاتے ہیں تو ان چکروں میں ڈال کے دنیا بھی غرق کر دیتا ہے اور آخرت بھی غرق کر دیتا ہے. لیکن جب کسی اللہ والے کے پاس آتے ہیں تو پھر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, وہ اللہ کے ذکر, جس طرح اللہ کریم کا ذکر رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وہ دلوں کو جو ہے وہ سکون پہنچاتا ہے, تو وہ اس ذکر کے ساتھ جو سکون پہنچتا ہے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور سکون قلب بھی ملتا ہے. آخری ہمارا کال شبیر صاحب ہیں لوٹن میں. السلام علیکم شبیر بھائی. صغیر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جناب امت چینل کو بہت مبارک. حضرت صاحب حضور آج بہت رونقیں لگی ہوئی ہیں, تو ہم تھوڑا سا پریشان ہیں, ہماری رونقیں ہم سے جا رہی ہیں واپس. تو حضرت صاحب ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. بڑی مہربانی. تو حضور ہمارے پاس 1 منٹ ہے, تو آخر پر یو کے والے جو دیکھ رہے ہیں, یورپ والے دیکھ رہے ہیں, کچھ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں, کینیڈا والے دیکھ رہے ہیں, سعودی میں, قطر میں, کافی دنیا میں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسیج ہوگی آپ کی آخر؟ بس حضرت یہی پیغام جو ہم ہر جگہ لے کے جاتے ہیں کہ اپنے نبی کے وفادار ہو جائیے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے, ہر حوالے سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا تن من دھن قربان کر دیجئے. اور یاد رکھیے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ جان قربان سرکار پہ, تو پھر جان قربان ہے لیکن آپ کی اتباع نہیں کرنی. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ اب ہر کوئی نعرہ لگا بھائی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت قبول ہے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ سکتے, موت قبول ہے لیکن ہم آپ کی سنتوں کو نہیں اپنا سکتے. یہ بات نہیں. اپنے آقا کی محبت میں ڈوب کر آپ کی اتباع کو اختیار کر لیجئے, یہ جہان بھی سنور جائے گا, اگلا جہان بھی سنور. ماشاءاللہ بہت مہربانی حضور کہ آپ تشریف لائے, ہماری سعادت تھی کہ آپ تشریف کے. بادشاہ صاحب بھی جزاک اللہ. We hope you benefited from this very special program tonight. I know that the room is enriched with spirituality, and when I asked the question is how do you recognize a wali Allah, an awliya, well we've just shown you one, and the shining example of that is everything he says and does is in accordance with the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the sharia. So if you go to a peer or somebody like a sheikh and he is not in accordance with the shariat,
Qibla Sabzada Sahab is saying that you should really leave the room there, and if anybody's asking you for money, then just follow the sign for the exit. It's been an absolute amazing honor for the UK Muslims. It's been an absolute amazing honor for the UK Muslim community to have the presence of Qibla Sabzada Sahab and Peer Sahab. I know there are thousands of you across this country who've been enriched by them. Now it's the turn of United States of America to be enriched. But inshallah, Rabbil Ummah Sharif is only around the corner. Inshallah, they'll be back and we'll be bringing you very special programs here on my channel. Thank you so much to all of you that joined us. Until next time, take care of yourself and each other. Assalamu alaikum.